بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارے تمام ویورز دیکھنے والے چاہنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ہر ایک کو قدم قدم پر سلامتی ہو، ہماری دل دعا ہے۔ آج ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ بہت سارے حضرات ہیں جن کو سنت مؤکدہ کے ادا کرنے کا نہیں پتہ۔ اکثر لوگ اس میں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ آج ہم ان غلطیوں کو انشاءاللہ العزیز ان کی وضاحت بھی فرمائیں گے کہ کون کون سی غلطی ہو رہی ہے اور ان کو صحیح کس طرح ادا کرنا ہے۔ آج ہم وہ بھی انشاءاللہ العزیز بتائیں گے آپ کو۔ سنت مؤکدہ چار سنت جو ہیں، 4 رکعت والی سنت مؤکدہ ہیں جو ظہر کی نماز سے پہلے ہیں، اور ایسے ہی جمعۃ المبارک میں جمعہ کی نماز سے پہلے اور جمعہ کی نماز کے بعد ہیں۔ ان کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب سنت مؤکدہ ادا کرنے لگیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ نیت کریں کہ ہم 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے ہے تو ان کی نیت کریں۔ ایسے ہی جمعہ میں جمعہ کی نماز سے پہلے ہیں تو قبل از جمعہ، بعد میں ہے تو بعد از نماز جمعہ ہے، یہ نیت کریں۔ یہ نیت کرنے کے بعد اب ہم نے تکبیر تحریمہ کہنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی ہے، کوئی اور سورت ملانی ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ سورتوں کو جو ہے ان کو ترتیب سے پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی جو ہے وہ ترتیب سے ہونی چاہیے۔ پہلی رکعت میں پہلی سورت پڑھیں، دوسری رکعت میں پھر اس کے بعد والی، تیسری میں اس کے بعد، چوتھی میں اس کے بعد والی، اس انداز میں سورتوں کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم نے رکوع کرنا ہے۔ رکوع کرنے کے بعد پھر کھڑا ہونا ہے، سجدہ کرنے ہیں دو سجدوں کے بعد اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی اور سورت ملانی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں ہم نے رکوع میں جانا ہے، رکوع سے کھڑا ہونا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ اب جو سمجھنے کی بات اور اہم بات ہے جہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں، جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوسری رکعت میں قاعدہ اولیٰ کے بیٹھنے کے بعد، تشہد میں بیٹھنے کے بعد ہم تشہد کہاں تک پڑھیں؟ بہت سارے حضرات ہیں جو تشہد کو مکمل پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد درود شریف، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ سنت مؤکدہ میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تشہد جو ہے صرف وہ پڑھنا ہے، درود شریف اور اس کے بعد جو ہے دعا وہ دوسری رکعت میں نہیں پڑھنی۔ یہاں پہ اکثر حضرات جو غلطی کرتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا بھی پڑھتے ہیں۔ حالانکہ تشہد جو ہے واجب، تشہد درود شریف دوسری رکعت میں نہ پڑھنا واجب ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کر درود شریف پڑھے گا تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی غلطی سے درود شریف پڑھ لے، بھولے سے پڑھ لے، تو پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو کریں۔ سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ دوسری رکعت مکمل ہو گئی۔ اب ہم نے تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہونے ہیں، دوسری جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ دوسری بات سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ بہت سارے حضرات یہاں پہ بھی یہ غلطی کرتے ہیں۔ تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ ثنا پڑھنا شروع کرتے ہیں، ثنا کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ سنت مؤکدہ میں تیسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہوتی۔ تیسری رکعت میں ثنا سبحانک اللہم سنت مؤکدہ میں نہیں پڑھنا۔ اور اس کے بعد جو ہے جو تیسری غلطی کر رہے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ بعض حضرات سورۃ فاتحہ صرف پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یوں بھی نہیں کرنا، ثنا نہیں پڑھنی، پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی ساتھ میں ملانی ہے تیسری رکعت میں۔ ایسے ہی پھر تیسری رکعت کو مکمل کرنا ہے،
चौथी रकात जो है वो पढ़नी है। चौथी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत मिलानी है, उसके बाद तशहुद पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुआ पढ़नी है और सलाम फेर देना है। ये है सुन्नत मुअक्कदा का तरीका। सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है उनको कैसे अदा करना है, उनमें ये है कि तशहुद दूसरी रकात में मुकम्मल पढ़ना है, फिर तीसरी रकात में जब खड़े होने हैं तो वहाँ पे सना जो है सुब्हानकल्लाहुम्मा वो भी पढ़नी है, और सूरत फातिहा कोई और सूरत मिलानी है, फिर उसके बाद चौथी रकात में भी सूरत फातिहा कोई और सूरत मिलानी है। जो इन दोनों को हम मिक्स कर देते हैं कि जो सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, जिस तरह सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ते हैं वैसे ही हम सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। जो अहम और बेहतरीन जो है जिसको याद रखने वाली बात है वो ये है कि सुन्नत मुअक्कदा में तशहुद दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना पहले 2 रकातों में, यानी 2 रकातों के बाद जो पहला कायदा ओला है उसमें हमने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना, फिर तीसरी रकात में सना नहीं पढ़नी, और सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत भी लाज़मी मिलानी है। उम्मीद है कि आपको ये बात जो है समझ आ गई होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आपको भी सही तरीक़ों से नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। और अगर ये बात आपको समझ आ गई तो इसको, वीडियो पसंद आ गई तो इसको मज़ीद आगे भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जिनको इसका पता नहीं है, जिनको इसका इल्म नहीं है, उनको भी इल्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा और आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।